السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے اردو ٹی وی نیپال میں۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک خبر ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ آج کل ہماری مسلمان خواتین جو غیر مردوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور ان کے ساتھ اپنی شادی کے تقریبات کو انجام دے رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا بیان سامنے آیا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے قبل گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی غیر مسلموں کے ساتھ شادی افسوسناک، علماء، مذہبی تنظیمیں اور سرپرستان توجہ دے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان لکھتے ہیں، اسلام نے نکاح کے معاملہ میں اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان لڑکے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمان لڑکا بھی کسی مشرک لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر ظاہری طور پر اس نے نکاح کی رسم انجام دے بھی لی تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن افسوس کہ تعلیمی اداروں اور ملازمت کے مواقع میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط نیز دینی تعلیم سے ناواقفیت اور ماں باپ کی طرف سے تربیت کے فقدان کے باعث ادھر کثرت سے بین مذہبی شادی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی اور بعد میں بڑی تکلیف سے گزری، یہاں تک کہ ان کو اپنی پوری زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس پس منظر میں گزارش کی جاتی ہے کہ نمبر 1، علماء کرام عوامی جلسوں میں کثرت سے اس موضوع پر خطاب کرے اور لوگوں کو اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات سے آگاہ کرے۔ نمبر 2، خواتین کی زیادہ سے زیادہ اجتماعات رکھے جائے اور ان میں دوسری اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر بھی خصوصیت سے گفتگو کی جائے۔ نمبر 3، ائمہ مساجد جمعہ کے خطبہ میں قرآن و حدیث کے دروس میں اس موضوع پر گفتگو کرے اور لوگوں کو بتائے کہ انہیں کس طرح اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور کہ ایسے واقعات پیش نہ آئے۔ نمبر 4، والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے اور لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل وغیرہ پر گہری نظر رکھے، جہاں تک ہو سکے لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرے، اس بات کا اہتمام کرے کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات گھر سے باہر نہ گزرے اور ان کو سمجھائے کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، عام طور پر جو لڑکے یا لڑکیاں رجسٹری آفس میں نکاح کرتے ہیں ان کے ناموں کی فہرست پہلے سے ہی جاری کر دی جاتی ہے۔ دینی تنظیمیں، جماعتیں، مدارس کے اساتذہ و ذمہ داران اور آبادی کے معتبر اور اہم شخصیتیں ان کے گھروں کو پہنچ کر انہیں سمجھائے اور بتائے کہ اس نام نہاد نکاح کی صورت میں ان کی پوری زندگی حرام میں گزرے گی اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی جذبے کے تحت کی جانے والی یہ شادی دنیا میں بھی ناکام ہی رہے گی۔ نمبر 6، لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ اس بات کی فکر کرے کہ شادی میں تاخیر نہ ہو، بروقت شادی ہو جائے، کیونکہ شادی میں تاخیر بھی ایسے واقعات کا ایک بڑا سبب ہے۔ نمبر 7، سادگی کے ساتھ نکاح کے تقریبات انجام دے، اس میں برکت بھی ہے، نسل کی حفاظت بھی ہے اور اپنی قیمتی دولت کو برباد ہونے سے بچانا بھی ہے۔ جاری کردہ آفس سیکریٹری